سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، ایمان کے ساتھ یہ حشر ہو، ایمان کے ساتھ یہ قیامت میں اٹھے۔ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارا کام اس ایمان سے ہی بنتا ہے۔ لیکن ایمان کے مقابل جو چیز ہے وہ اتنی ہی گھٹیا اور پستہ ہے۔ جتنا بلند ایمان ہے، جتنا اونچائیوں پہ ایمان ہے، جتنا درجہ دینے والی چیز ایمان ہے، اس کے مقابل جو چیز ہے اتنی ہی گھٹیا اور سخت ترین اللہ کے عذابوں میں لے جانے والی چیز ہے۔ دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں، جیسے روشنی جو ہے ہر چیز کو عیاں کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، اس کے مقابل جو چیز ہے اندھیرا ہے وہ ہر چیز کو چھپا لیتا ہے اور کوئی چیز میں نظر نہیں آتی، تو اس کو ہم کہیں گے روشنی، اس کو کہیں گے اندھیرا۔ اسی طرح ایمان کی جو ضد ہے، مقابل جو چیز ہے وہ بہت گھٹیا اور گندی چیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، غالباً مشکات کی حدیث ہے۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ۔ بڑا اونچا سوال تھا، ایسے سوال کرتے تھے وہ لوگ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، یہ تو فرما دیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کیا چیز؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ بات پتہ چل جائے، جو چل گئی ہے وہ پتہ بھی ہے ہمیں، تو بس سننے چھوڑ دیں، ہاں ایسے ہی ہے، طبیعت اور مزاج ہمارے ایسے بن چکے ہیں، سنتے رہو۔ سننا بھی اتنا کہ وکیبلری میں اضافہ نہیں ہو رہا، سننے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں کل کیا بات تھی، آج کیا بات کی۔ سمن بکم فہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ انسان کے قلوب پر جب سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جو میرے نافرمان ہوتے ہیں ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہوں، اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑا پیغام ہے، ویری بگ میسج ہے، ویری بگ میسج ان لوگوں کے لیے کہ جو خائف ہیں، ڈرتے ہیں، اپنی آخر سے ڈرتے ہیں، اپنے انجام سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں جن پہ دنیا غالب ہے، دنیا میں مست ہے، انہیں کیا پتہ، ان پہ ایسی چیزیں اثر نہیں کرتی۔
اگر یہ پتہ چل جائے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے جس سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، اور کہیں ہم سے سرزد ہو رہا ہو، اگر وہ پتہ ہے کتنی بڑی چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہاں تو جواب موجود تھا اسی وقت، کچھ چھپانے والے آئے نہیں تھے، آپ تو ہر چیز بتانے والے تھے، مبشر و نذیر تھے۔ ارشاد فرمایا کہ بھائی سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ پوچھ تو رہا ہے، مومن انسان پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے تو یہی کہنا چاہیے تھا، تمہیں اس سوالوں کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم تو مومن ہو، اور تو یہی ہے نا، تم تو ایمان والے ہو، مومن ہو، تم کیا تعلق تھا، مسلمان ہو، یہ کیا پوچھنا سوال؟ کہ اللہ کے نبی شرک بتانا کیوں تھا؟ تو پہلا ڈاؤٹ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ شرک ایسی زبردست گھناؤنی چیز ہے، اللہ اکبر، کہ اس میں ہر آدمی ملوث ہو سکتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے، استغنا نہیں ہے ہر ایک کے۔ شرک بڑا کتنا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شرک کا بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے شرک کے بارے میں کہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک جو ہے کہ سارے گناہوں کو تو میں معاف کر دوں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدیر ہے، کوئی انسان جتنے بھی گناہ لے آئے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کے پاس، میں قادر ہوں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن میں رب کہتا ہوں کہ ایک گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا انسان کے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جس کو شرک کہا جاتا ہے، میرے مولا سبحان۔ اور گناہ سزا کیا ہوگی کہ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکل سکے گا، اور بدترین عذاب کے اندر شامل ہوگا شرک کرنے والا شخص۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شریک ہونا، کسی کو شریک کر دینا۔ اب یہ تو نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ہم تو کہیں ہیں یہ تو مشرک لوگ ہیں، کافی لوگوں کے لیے ہمیں سے کا تعلق ہے، لیکن شرک کی تعریف ہے بہت بڑی۔ بزرگان دین نے ایکسپلین کیا ہے، سارا حدیث اور قرآن میں بتایا گیا۔ شرک تو بھائی یہ ہے، وہ تو ہے ہی غیر اللہ کا پوجنا، سجدے ماننا، اس میں کوئی شک بالکل ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہے، شرک نظر آ رہا ہے۔ ایک شرک جعلی ہے، ایک شرک ظاہری ہے، ایک شرک اصغر ہے، ایک شرک اکبر ہے، یہ سارے شرک ہے۔ اور شرک یہ شرک ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہوں اس کے مقابلے میں آدمی کسی اور کے احکامات کو پسند کرتا ہو دل سے، مشرک ہے۔ اللہ کا احکام ہے، کوئی حکم ہے، احکامات ہیں، اس کے مقابلے میں انسان کسی اور کے احکام کو پسند کرتا ہو، مشرک اٹھے گا۔ یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے احکامات کو تغیر کرتا ہو، تبدیلی کرتا ہو، وہ حرام ہے، اس کو حلال کہتے ہیں، جو حلال ہے اس کو حرام کہتے ہیں، اور نہ صرف کہہ دے بلکہ عمل بھی اس پہ یہی ہو، وہ مشرک ہے۔ اور یہ بھی شرک ہے، یہ بھی دیکھنے آپ، یہ بھی شرک ہے۔ کیا حضرت طبرانی کی ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، کہ ایسا انسان جو کوئی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، آخرت کا عمل کرتا ہو، اور اس عمل کے اندر اس کا دنیا کا ارادہ ہو جائے، عمل آخرت کا کرتا ہو اور اس شامل کیا اس کے اندر دنیا کا ارادہ شامل اس عمل کے اندر،
وہ مشرک ہے. اللہ کی کتاب میں مشرک لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں اسی پر وہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، مسلم و نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں سب سے پہلے 3 انسانوں کو پیش کیا جائے گا. یہ دنیا کے ٹاپ کلاس انسان ہوں گے. حافظ ہوگا، مالدار شخص، مال رکھنے والا، شہید. تینوں بہت شہرت پانے والے انسان ہیں. اچھا قرآن پڑھنا، تفسیر کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا، یہ تو ایک بہت اعلیٰ اونچا عمل ہے. وہ ایسا عمل ہے کہ پوری دنیا میں آدمی وہاں جانا چاہتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تعریفیں کی جاتی ہیں. ابھی ہو جائے کہ فلاں صاحب قاری آ رہے ہیں، ان کی تقریر ہوگی، بڑے بڑے پوسٹر لگ جاتے ہیں، بڑی دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، قرآن کی نسبت ہے یا نہیں؟ آج کل لوگ باسط کو یاد کرتے ہیں، اس کی کیسٹیں سنتے ہیں لوگ، کتنے بڑے پورا حسات اور قاری گئے. تو سب سے پہلے اس سب سے اعلیٰ جماعت کو اللہ سبحانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کسی لیے بھائی سب سے بڑے انعام کے مستحق لوگ ہیں کہ زندگی کس چیز کی تھی. قرآن کی نسبت سے عالم کہلاتے تھے، قرآن کی نسبت سے بڑا ان کا بنت تھا، قاری کہلاتے تھے، محدث کہلاتے تھے. یہ سارے انڈر قرآن کے ہیں نا، جتنے بھی علوم ہیں یا نہیں. قرآن کو نکال دو، دارالعلوم بھی ختم ہو جائے گا، عالم بھی ختم ہو جائے گا، فقہ بھی ختم ہو جائے گا، محدث بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کو پہلی ایک ہی سیکھ اٹھایا اللہ پاک نے کہ سب سے پہلے جو ہے قرآن کی بلاد میں اٹھایا جائے گا. ساری دنیا سمجھے گی کہ بھائی کتنا بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے. صحیح مسلم میں صحیح حدیث سے آپ دیکھ لیں. ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو، اس کو پیش کیا جائے گا تو بہت اونچا شخص ہوگا، تو دنیا میں اس کی مانگ دوڑ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو کے جائے گا. اللہ تعالیٰ آج کیا انعامات دیتے ہیں مجھے اس سلسلے کے اندر. میں نے کہا نا، ایمان جتنا اونچا ہے اتنی اس کی جو مقابل چیز ہے اتنی گھٹیا چیز ہے، نیچے پہنچا دینے والی چیز ہے. تو بس پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھی آئیے حافظ صاحب، عالم صاحب تشریف لائیں. کیا آپ نے دنیا میں؟ نے جناب بہت کام کیا، میرا تو یہ تھا، میرا تو فلاں تھا. ظاہر جو دنیا میں کرتے رہے ہم لوگ، وہ سارے کٹ شٹ پیش کرے گا اپنے. تو میں کہ ایک بات میں بھی پوچھتا ہوں اللہ کہ میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں. میں تو اپنے حبیب کی زبان سے بات کہلائی بھی تھی کہ آخرت کے کسی عمل کے اندر اگر دنیا کا ارادہ ہوگا تو کتنی بڑی سزا تھی. آسمانوں اور زمینوں کے اندر ملعون لکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر. آسمانوں اور دنیا آسمانوں اور زمینوں کے اندر ملعون لکھ دیا جاتا ہے وہ شخص. صادق کے مصدوق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، مبشر و نذیرا. بھائیو یہ کھیل نہیں ہے دین ہمارا، کوئی تماشا نہیں ہے، سنجیدگی ہے ہی نہیں ہمارے. کھلواڑ سمجھے ہم نے تو اپنی زندگیوں کو دوست، ہر چیز کو بس ہے ہی کچھ نہیں، کتاب بھی کچھ نہیں مار سکتی. حدیثیں ہیں آپ دیکھیں. تو جب اس شخص کو یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھی جانتا ہوں تیرے بارے میں، تو باتیں بتا رہا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ پیچھے اس کے کیا ارادہ تھا تیرا، چلتا کس چیز پر تھا؟ تو شہرت، تعریفیں چاہتا تھا، شہرت چاہتا تھا، دولت چاہتا تھا، یہ سب تیرے ارادات تھے جو میری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ابھی صاحب جو چیز تجھے چاہیے تھی دنیا میں اس قرآن کے بدلے میں نے تجھے دنیا میں دے دی. اللہ، اب اس کے بدلے میں میرے پاس کیا ہے؟ پکڑو گردن سے اس کو جہنم کے نیچے سطح کے اندر لے جاؤ، کیونکہ مشرک تھا. مجھے بتائیں کتنا تضاد ہو گیا. یہ دین ہے میرے بھائیوں. خدا کی قسم راتوں کو جاگ کے آدمی پاگل ہو جائے جب انسان کو سوچے کہ میری موت کے بعد میرا حشر کیا ہوگا. ہے یہ بات؟ کیسے نیند آ سکتی انسان کو کہ آدمی سامنے میرا موت ہے، میں سالے میں ہوں. وہ تو فارغ
پوری جماعت گئی نہیں اس قسم کی تھی اس کے ساتھ. آج ابھی دوسرا آ جائے مالدار. اللہ سبحانہ چاہے جس کو مال دے جب سرس کی منشا یقت اصم لا یعلمون. کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ میں جس کو چاہے زیادہ رزق دوں جس کو چاہے کم دوں. اقسم لا یعلمون قرآن کہتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جس کو میں کم دے دیتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اس بات کو سمجھا نہیں ہوتا کہ دیتا میں ہوں. وہ کیا کرتا ہے پھر اس کو بڑھانے کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے ناجائز حرموں کو استعمال کرتا ہے. اللہ کے ہر قانون کو جو حرام ہے اس کو حلال پہ مستند کر دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے. وہ کہتا ہے اس کو اونچا کروں میں کسی طریقے سے میری دونوں جیبیں بھریں میرے بینک بیلنس بھریں. اقسم لا یعلمون قرآن کہتا ہے. سبحان اللہ کہ سمجھا نہیں اپنے رب کو کہ میں نے تجھے کم دیا ہے رزق اس کی کوئی وجہ ہے. تو اس کو جتنا بڑھائے گا وہ حرام کا راستہ وہ حلال کے راستے سے تیری مقدر میں نے صرف یہی رکھا ہے جو تجھے مل رہا ہے. سبحان اللہ. جو حلال کا ایک راستہ اس نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کو جو رقم مل رہی ہے اصل وہی ہے اس کی. اب جب وہ دوسروں کو دیکھ کے بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو تیرے مقدر میں تھی نہیں. اب یہ تجھے حبس تجھے اب جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. میرے قانون کو توڑنا شروع کر دیا. اقسم لا یعلمون. یہ بڑے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. جس تو غریب کا حال ہو گیا اور جس کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں یا قدر جس کو ہم نے مقدر میں زیادہ رکھ دیا وہ بھی نہیں میری مسلط حکمتوں کو سمجھا. اس نے کیا شروع کر دیا وہ سمجھا جی میرے ماں باپ کے جائیداد ہے یہ تو میرا ہے مال یہ تو میں امیر ہوں یہ مکان میرا ہے جی تمہارا پیسہ. وہ کیا کرتا ہے اس کو وہ اپنی ملکیت سمجھنے کے بعد سارا کا سارا حرام راستے میں نکالنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بھی اصلیت کو نہیں سمجھتا. اقسم لا یعلمون کہتا ہے میرے اپنے رب کو سمجھے ہی نہیں کہ اس کا جو ایک بیلنس دیا گیا ہے اگر وہ اس پہ اکتفا کر لیں اور سمجھ جائیں کہ جو حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے یہ اس کی بالکل مصلحت اور مرضی کے مطابق ہے. جم جاؤ اس جگہ ضرورت ہی کوئی نہیں. قسمت میں میرے اتنا ہی رکھا ہے. غربت لکھی ہے تو غربت لکھی گئی ہے. ہاں کوشش سے منع نہیں کیا رہتا ہے. اگر دائروں کے اندر آ کر انسان کوشش کر رہا ہے اس کو مقدر میں ہے تو آ جائے گی. نہیں آئے گی تو کیا ہے غلط راستوں کو استعمال کرتا ہے. پھر آتے ہوئے حرام کاریوں کو استعمال کرتا ہے. ساری اس شریعت کے توڑتا ہے. جھوٹ بھی ہوگا فراڈ بھی ہوگا دھوکہ بھی ہوگا ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اقسم لا یعلمون. کوئی سمجھا نہیں. میں تو اپنے رب کی حکمتوں کو لوگ سمجھتے ہیں. یہ تو ایک بات آ گئی. اس شخص جس کو مال دیا گیا تھا وہ وہی سمجھا کہ بھائی تو میرے باپ کا ایسا. اب کیا ہے مالدار جو ہے اس کیا کرتا ہے بھائی چلو اتنا اس پہ لگا دو اتنا اس پہ لگا دو 2 مسجدیں بنا دو 5 چیز کر دو فلاں یہ کر دو. بڑی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں یار یہ تو بڑے صدقات کرتا ہے بڑے مدرسے چلاتا ہے بڑا مال چلتا ہے اور وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے آدمی. پھر ہم نے ہر ماں بیں ہو رہی تھی اس کی نام بھی لکھوائے گا بتائے گا بھی جس کو چاہے گا نکال دے گا جس کو چاہے گا مسجد میں رکھ لے گا جس کو چاہے گا دے گا. وہ بس ساری فیکٹری چل رہی زمانے کی اس کی جناب بڑا اونچا ہوتا ہے. بڑا جی بڑا دین کا کام کیا ہے بڑا دین کا کیا بہت دیکھ رہے ہیں آپ بہت سے لوگ بھی جیسے اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھی تو نے کیا کیا میں تجھے مال دیتا میں نے بڑا خرچ کیا غریبوں کو دیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا یہ کیا وہ کیا. تیرا ارادہ کیا تھا تیرا اصل بتا مزید ارادہ تو رب وہ کیا کہے گا. تیرا ارادہ شہرت تھا دنیا تھی اونچائی تھی وہ تجھے دنیا میں مل گئی. اب میرے پاس سے کیا بدل وہی جو پہلے کو دی ہے جہنم. اللہ صدقات کتنی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے ایک صدقہ دو تو میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں. ہے نا کہاں کے سارے صدقے. تیسرا آدمی آ جائے گا شہید. اللہ اکبر. واللہ یہاں نہ تشرون. قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ تم تو اس کو مردہ کہتے تو مردہ ہے ہی نہیں. واللہ یہاں بلا کرنا تشرون. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سمجھیں کو مر گئے ہیں تو مرے ہی نہیں ہیں. زندگی ہے لیکن زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے. کیا درجہ ہوگا سر. جنت کے اندر
کندیلیں لگ گئی ہیں، سب سپورٹیں ہیں، اس طرح لکھا ہے اس میں، اڑتے ہیں سارے دن گھومتے ہیں جنتوں میں، شام کو آتے ہیں کندیلوں کے اندر واپس پرندوں کی طرح پھر بیٹھ جاتے ہیں شہداء کرام، فری ہوں جنت کے اندر، جدھر جائیں جدھر آئیں کوئی ان کی رکاوٹ نہیں، کوئی عجیب سواری ان کے پاس ہیں، سارے دن سیریں کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، شام ہوتی ہے جنت کی شام ہوگی پتہ نہیں کیسی ہوگی کیا ہوگا، اور پھر اپنے اس میں کندیلوں کے اندر آ کے آرام کرتے ہیں، اور زندہ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے قبر میں، ان کا حال یہ ہے کہ بہت دیکھا گیا ہے کسی شہید کا اگر قبر کو کھودا گیا ہے تو اسی طرح اس کے خون نکل رہا ہے، تازہ خون اس کے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے۔ واللہ ولکن تشعرون، یہاں بھی اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے اس میں کون سی زندگی میں دیتا ہوں، تو کتنا مقام ہوگا اس کا، اس کی تو نمازیں نہیں پڑھائی جاتی، اس نے دیا تھا کہ بھائی اس کو تو جلدی کرو اللہ کے پاس بھیج دو، تو اس کو بلایا جائے گا بھائی تم نے تو بڑا اونچا کام کیا، کیسی کیوں کیا؟ جی اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے کیا، فی سبیل اللہ، بس یہ مطلب تیرا نہیں تھا، اس میں تو بہت سے مطلب میں تجھے دکھا دیتا ہوں، لیکن مطلب تھے ان کا سارے کا تعلق جو تھا کس سے تھا؟ دنیا سے تھا، وہ تو نے دنیا میں لے لیا، اب آ جاؤ، اسی طرح امتیاز بھی لے لیا، اسی طرح تمغے بھی لے لیا، سب کچھ تجھے مل گیا ہے، یہاں تو اب جنت تو کوئی نہیں دوست، آ جاتا۔ تو یہ حدیث ہے جس میں واضح بتا دیا گیا کہ اتنے مقام کے لوگ جو ہیں وہ کس حال میں چلے جاتے ہیں؟ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں اور جو آپ ہم جو لٹو بیٹھے اس وقت، ہمارا کیا حال ہوگا؟ مجھے سوچ، ہم کس ایمان کے مرتبے کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں سوچنا چاہیے ایماندار، لیکن اتنے بڑے گناہ کے بارے میں اتنی جو خطرناک ہے اور اتنا ڈیلیکیٹ ہے، اتنا نازک ہے، مجھے ایمان سے بتائیں کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم مشرک تو نہیں ہیں کہیں یار ہمارا اعتقاد صحیح ہے، ہمارا عمل صحیح ہے، کیوں وجہ اس کی کیا ہے اتنا خطرناک؟ کیوں کہ اس پہ جو ہے شیطان اس کو ڈیل ملی ہوئی ہے، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تو ذلیل ہو کر نکل رہا ہوں، لیکن مجھے اجازت دے دے تیرے بندوں کو جو میں گناہ جو میں نے کرانا، یہ گناہ نہیں ہے زنا کرا دیا فلاں کرا دیا، کہتے نہیں، اصل گناہ جو میں ان سے کراؤں گا یہ کراؤں گا کہ ان کو مشرک بناؤں گا، تو اس سے دور رکھوں گا، ایسے دھوکے کے ساتھ سورہ نساء کے اندر پورا اللہ نے بیان کی ہیں چیزیں، ایسے کام ان سے کراؤں گا کہ مشہور وہ مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن تیری کتابوں میں مشرک لکھے جا چکے ہوں گے۔ یہ شیطان کیا کیا، اور شیطان کتنی طاقت ہے، ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے یا نہیں؟ تو ہم تو کبھی سوچتے نہیں، بس ہاں پڑے فارغ، پتہ نہیں کتنے لوگ شرک کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، کیونکہ بھائی جب کسی چیز کا پروٹیکشن نہیں ہوگا، کسی چیز کو ہم روکیں گے نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ رک گئی؟ یا تو ہم روک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم روک رہے ہو تو مدد میری بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین، کہ جو کوشش کرتا ہے تو اکیلا نہ سمجھنا آپ کو، شرطیہ ہے لا اس میں ان اللہ مع المحسنین کہتے ہیں کہ شرطیہ یہ ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ میری رحمت ضرور ہوتی ہے، اس کی کوشش کو میں ناکام نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایک ٹاپک ہے کہ بھئی ہمیں سمجھ آئی یہ بات، اتنی زبردست چیز ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، دعوت عمل کیا ہے ہمارا، جو ہمیں جاگنا ہے اس وقت، وہ ہوش سنبھالنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے اعتقادات کو دیکھنا ہے، اپنے اعمالوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں شرک نہیں آ رہا، اگر شرک آ رہا ہے تو اس کا علاج کیا کریں، کیسے نکلیں اس سے؟ ہے یہ نہیں ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، تو قرآن نے اس کا علاج بتا دیا، بولے سبحان اللہ۔ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا جو اس کا علاج نہیں کرے، جو نہیں کرے علاج وہ تو پھنسا رہا ہے، وہ بالکل پھنسا رہا ہے۔ میں بتا مثالیں اللہ نے اتنی بڑی بڑی دی، تو بہت حدیثیں ہیں کہنے پہ انسان سنائے تو اللہ اس کا علاج ہے جو قرآن بتاتا ہے، لیکن سمجھنا پڑے گا اس کو غور سے، بزرگان دین نے سمجھائی یہ بات ہے، اس قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے نا دوستو، کئی پہلو ہیں، کئی انداز ہیں قرآن کے، آیتوں میں ڈوبنا پڑتا ہے اللہ والوں کے پاس، سمجھنا پڑتا ہے بات۔ اس کا علاج قرآن نے بہت لمبی وضاحت سے بتایا ہے، بتایا کہ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے،
بڑا مزاخیز بات لگتی ہے آج. کسی اللہ والے سے کیا ہو جاؤ, لفظ کیا ہے قرآن کا, بیعت ہو جاؤ. بیعت کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر کیا کرو, توبہ کرو. توبہ تو بہت ہے, 2 نفل پڑھو توبہ ہوتی ہے, استغفار کرو توبہ ہوتی ہے, خود کمنٹ کرو توبہ ہوتی ہے. لیکن یہاں اس توبہ کی خاص ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے, ایک خاص اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ کو شرک سے بچا دے گی. سبحان اللہ. کس سے بچائے گی؟ یہ اللہ والوں کی یہی کوشش تھی. یہ خانقاہیں بنی, لوگوں نے محنتیں کی, بڑے بڑے علماء, مفتیان, بڑے بڑے حضرات, پڑھنے والے, ان پڑھ, سب اس میں شامل تھے. ایک دنیا لگی ہوئی اس کام پر صدیوں سے, کتابیں بڑی بڑی اولیاء اللہ کے قصوں سے, کہانیوں سے, زندگی جنہوں نے اپنے صرف کی ہیں. واحد وجہ کیا تھی؟ یہ وہ ایسے لوگ نہیں تھے, ان کی راتیں نفلوں میں گزرتی تھیں, ان کے پاؤں سوج جاتے تھے, اور ان کے دن سیام کے رات ہوتے تھے, روزے سے گزرتے تھے. ان لوگوں کی مثال ہے. وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کیونکہ اللہ والا ملے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہوں. اس لیے کہ کسی شخص کو بھی اعتبار نہیں, شیطان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ شرک سے فارغ ہو. ہم تو کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں نا, پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں تو موت کیسی ہے, ہزاروں قسطوں کے ساتھ. نہیں, یہ زندگی نہیں ہے. تو بہت بڑا دھوکہ دے دیا شیطان نے. اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے کہ ہم سے کوشش بھی نہیں کروا رہا ہے. اچھا اگر کر بھی رہے, ہمیں اس کو مقصد کو سمجھا بھی نہیں رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی اتفاقاً یہ کام ہم سے ہو بھی رہا ہے, آخر بیعت کیوں کر رہے ہیں آدمی. ہزاروں لوگ اس پہ کان لگائیں گے, اس لیے ہم اس لیے کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. مین لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ بس میں بزرگ بن جاؤں, اللہ والا بن جاؤں, میں بیٹھ کے ذکر کروں, لوگ میرے پیچھے ذکر کریں. اس لیے جاتے ہیں خلافت مل جائے گی تو ہم بھی کریں گے بیٹھ کے ذکر, ہم بھی شیخ ہوں گے. بس فوراً چادر اوڑے کو مکہ میں بیٹھ جاتا ہے, مدینے جا کے بیٹھ جاتا ہے, میرے حضرت نے اجازت دی اور لٹو بن جاتے ہیں. اس اتنا مقصد سمجھیں ہیں بیعت. آج یہی پیری مریدی چل رہی ہے میرے دوستوں, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. کھچکچاہٹ ہو رہی ہے, اتنے میرے مرید, تیرے کتنے مرید ہیں, میرے کتنے مرید, میرا جو مدینے والا مرید, میرا مکہ والا, میرے فلاں مرید, اور ایک ایک مرید پہ 4 آدمی. پتہ چلا کہ ایک مرید ہے امیر ہے, یا مکے میں, مدینے میں, میں بیٹھا رہوں گا, تو بھی میرا خلیفہ, تو بھی میرا خلیفہ. وہ خلافت لے کے تنگ آتا ہے بیچارہ, اور جس کو خلافت دے رہا ہے اس کے پاس ٹھہرنے کی انتخاب کرے گا, مدینے مکے میں نہیں کرے گا. عجیب سٹوریاں چل رہی ہیں, ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو میرا خلیفہ, بھائی یہ تو آلریڈی تمہاری اسی شیخ کا آدمی ہے, اس کے پاس ہے, تم کیوں اس کو خلافت دے رہے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تربیت ایک آدمی اس کی کر رہا ہے, وہ بھی تمہاری عجیب کم سا کیچوں کچاس لگی ہے لوگوں کی کہ یہ میرا مرید بن جائے, وہ میرا مرید بن جائے. اس طرح مریدوں میں جوش آیا ہے, جلدی سے میں چادر اوڑوں, جناب بیٹھ جاؤں, جا کے میں ذکر کراؤں جلدی سے, لوگ مجھ سے میں پھر تقریر کروں, سنو. کل شرک, ہر میدان میں شرک گھومتا پھر رہے آج. میں تو بڑی بانگ دور بات کرتا ہوں کہ بھائی میں خود بھی ننگا ہوں, ننگوں کے دکھاتا ہوں, یہ حال ہمارے ہیں. شرک سے بچنے کا ایک راستہ ہے, اس کو بھی مشرک بنا لیا ہم نے, اسی سے مشرک لوگ بننے لگے. اب یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو بزرگان دین بتائیں گے آپ کو کہ بیعت شرک سے بچاتا کیسے ہے. انہیں سبحان اللہ بتائیں, آپ بچ گئے شرک سے. بیعت ہونے کے بعد بھی آدمی شرک سے نہیں بچتا. آج یہ مسئلہ آپ کو کھول دیتا ہوں. اگر ہم تو بیعت ہوئے ہیں جی, یہ بیٹھے ہیں ہمارے بیعت فلاں بیٹھے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک ارادہ چلتا ہے. سبحان اللہ, یاد رکھنا. میں نے آپ نے سمجھے ہی نہیں کہ مقصد کیا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پاس ہمیں بھیجا, ہمیں بیعت کرا دیا اور ہم نے توبہ کر لی اس سے. کسی اور مطلب سوچا اس بات پہ نہیں, تو ارادہ کیا ہوا ہمارا. اسی پہ اکتفا ہو گیا, بجے ٹھیک ہے ہم مان لے, چار مان لے, حضرت صاحب تھے, ذکر ہو گیا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا. مقصد پہچانے ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں میں نے یہ بیعت کا سسٹم رکھا, توبہ کو بالخصوص ایسے کیوں کیا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے. یا تو یہ بدعت ہے, یہ خود شرک ہے ایسا کرنا. لوگ کہتے ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں,
اس سے بڑا دعوت اور کوئی شان کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے اس دروازے کو بند ہی نہیں کر دیا. کہتے شرک کیا جناب, تو بدعت ہو رہی ہے, یہ تو غلط ہو رہا ہے کام. یہ لوگ کس طرح کیا کر رہے ہیں, پیری مریدی کیا چیز ہے یا نہیں ایسا فرقہ؟ بہت بڑا فرقہ ہے, ڈر کے پیچھے بھاگے. اور ایک ایسا فرقہ ہے انہوں نے اسی کو شرک بنا دیا اور سجدے کرانے شروع کر دی. اللہ اکبر, سجدے کرو, میں ہم سے ہی شرک کرو, بس ہم سے ہی مانگو, ہم سے ہماری طرف آؤ. ایک اسٹریم پہ شیطان نے ہر جگہ ملاوٹ کر سکتا ہے. شیطان اس کی بہت طاقت اللہ نے دی ہے, بہت طاقت ہے شیطان کے اندر. یہ بتا دوں آپ, نماز کرتے کرتے آپ کو مشرک بنا دیتا ہے منٹ کے اندر ہی. ان لوگوں کو جن کے پاس پروٹیکشن نہیں ہو, جن کے پاس پروٹیکشن ہے جو اللہ نے بتائی ہے, وہ تو بال بینگا بھی نہیں کر سکتا, نزدیک ہی نہیں آ سکتا, اس بستی میں ہی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ, کیسے بستی میں نہیں آ سکتا. اس گھر, جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر سے بھاگتا ہے. اپنے چہرے سے کہتا ہے وہاں مت جانا, پاگلوں مر جاؤ گے, گولے پڑیں گے آگ کے وہاں. تو فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اس شخص کی, کدھر جا رہے سونے دو اس کو, مر آگے آ جاؤ گے تو. کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی صلاح کو اختیار کیا ہے. میں نے کیا عرض کیا ہے, شرک کا کیا علاج؟ واحد یہ علاج ہو سکتا ہے, اور کوئی علاج شرک سے بچنے کا میرے بھائیوں نہیں ہے. نہیں ہے. کیا؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر, اونچا بولو, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. قرآن آتا ہے سورہ ممتحنہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے اللہ کہہ رہا ہے نبی, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک اللہ یشرکن باللہ شیئا. آگے پوری آیت ہے, ابھی تو آگے ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس مومن عورتیں آ رہی گی بیت کی غرض سے توبہ ہونے کے لیے, تو آپ ان کو توبہ کرائیے گا. سبحان اللہ. اب سن لیں اس آیت کو. توبہ تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے, اللہ کے نبی کے پاس جا رہی ہے. ثابت کیا ہوا؟ یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے؟ قیامت تک چلنا ہے. آج اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کون آئیں گی؟ گنہگار, کافری, مشرک نہیں. کون؟ مومنات. جس کو اللہ مومنات کہہ رہے ہیں ان کے درجے کیا ہوں گے؟ اعلیٰ درجے کی صحابیہ. اب یہ سننا ذرا, اعلیٰ درجے کی صحابیہ, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ رہی ہیں, آئیں گی. وہ کیا کریں گی؟ درخواست کس کی کرنے آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ توبہ کرنے کی. اور آپ نے توبہ کس چیز پہ کرانی ہے؟ اللہ اکبر. پہلی بات اللہ کا قرآن. اللہ فرماتے ہیں نبی سے, آنے والی صحابیہ اونچے درجے کی عمر, جس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی عورت ولیہ کی ولی وجہ پیدا نہیں ہو سکتی, وہ آ رہی ہے, توبہ کرنے آ رہی ہے. اور آپ نے سے توبہ کس چیز پہ کرانی ہے؟ اللہ اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ تم شرک مت کرنا. بولے سبحان اللہ. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اتنی درجے کی خواتین جو ہیں ان کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ یہ کرنا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شرک کی بات کرنا ان سے, کہ شرک سے بچو. تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں بیعت ہونے کی. اللہ سوچیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو قرآن یہ علاج بتا رہا ہے کہ شرک کا علاج یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے تو وہ بیعت جو توبہ کرے گا تو سب سے پہلے جو چیز تیرے اندر سے نکلے گی وہ کیا نکلے گی؟ شرک. اللہ بولو سبحان اللہ. دیکھیں قرآن کی تفسیر کیسی. آگے علاج, قیامت تک علاج آ گیا کہ شرک کی کیا حیثیت ہے. بہت آسان علاج ہے کہ جا کسی میرے اللہ میرا دوست, قیامت تک بھیجتا رہوں گا اپنے دوست, یہ مشین بند نہیں کروں گا, بند نہیں کروں گا. بولٹ میں بھی آئیں گے, پسٹن میں بھی آئے گا, لندن میں بھی آئے گا, انگلینڈ میں بھی آئے گا, امریکہ میں بھی ہوگا. جس ملک میں تو ہوگا وہاں پہ میرا ایک اللہ والا موجود ہو.
کیونکہ شرک سے رکنا ہے علاج، مانتے ہیں نا؟ یہ ہے بیعت کہ جو کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہوگا وہ مشرک ہو نہیں سکتا. اب اس کے ساتھ اور تھوڑی اندر ٹیکنیک چیز آپ کو بتا دوں، محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ اس آدمی پہ ہاتھ، یہ خود توبہ نہیں کر رہا ہے، توبہ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ توبہ کیا ہے کہ کسی ہاتھ آدمی کے، اللہ والے کے ہاتھ پہ لازم ہوگا ہاتھ پکڑنا اس کا. اس لیے سنیں کہ شرط بیعت کی یہ ہے، اللہ اکبر، یہ چیز بتا رہی ہے. شرط بیعت کی یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے جب آپ کسی کے بیعت بتاتے ہیں کہ اس مرید کو اپنے عقائد چھوڑ کر اپنے شیخ کے عقائد پر آنا پڑتا ہے. تبھی تو حکم دے رہے ہو کہ حکم دیجئے ان کو آپ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نہ میں مشرک ہوں تو تو بھی شرک نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو جب کسی شیخ کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا. وہ شرک کیسے کرے؟ تو مولوی بنا کے اللہ نے بھیجا گیا ہے. جب وہ اس کے پاس جائے گا تو ہوگا کیا؟ اس مرید کا مکمل طور پر عقیدہ وہی ہو جائے گا جو اس کے شیخ کا عقیدہ ہے. اگر دونوں کے عقیدے میں فرق ہے، مطلب میرا عقیدہ کوئی اور ہے اور میرے شیخ کا عقیدہ وہ دوسرا ہے، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ بیعت نہیں ہوئی، وہ تو فسق ہوگی، بیعت تو بات ہی فسق ہوگی. جب تک مرید کا وہ عقیدہ نہیں بنتا جو بعین شیخ کا عقیدہ ہے، سمجھ آئے بات میں نہ آئے، اس کو سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو ضم کرنا پڑتا ہے شیخ کی ذات میں کہ جو تیرا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے. تو شیخ تو ہو جاتا ہے، وہ حدیانت پہ کام ہوتا ہے الحمدللہ. جب شیخ اعلیٰ درجے کا محد ہوگا، شرک سے اللہ نے اس کو پاک کیا ہوگا، تو جس وقت مرید آئے گا ہزاروں عقیدوں کے ساتھ آتا ہے، ہر قسم کے ہوتے ہیں کیوں، ہزاروں عقیدے کے ساتھ آتا ہے، اور جب آ کے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ شیخ تو میں مرید تو جب ہی بنوں گا جو تیرا عقیدہ ہے اس کو بعین دل سے قبول کرتا ہوں اور ساری زندگی اس عقیدے کے ساتھ گزاروں. تو شرک کرا دوستو، تب شیخ نے سجدہ نہیں کرا تو اس نے کیسے سجدہ، جب شیخ نے کسی سے نہیں مانگنا تو اس نے کیسے مانگنا. سب کچھ اس نے وہی کرنا ہے جو شیخ نے کرنا ہے. اگر اس کے عقیدے کے خلاف وہ کرے گا بیعت فسق ہو جائے گی، وہ کبھی اس کا مرید ہو سکتا ہی نہیں. تو بیعت ہونے کے بعد شرک وہی شخص کرے گا جو اصل میں بیعت نہیں ہوا، اصل میں اس نے اپنے شیخ کا ہاتھ نہیں پکڑا، اصل میں اس کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو اس کے شیخ والے کرتے. کتنا پیور کر دیا اللہ پاک نے. سٹارٹ اللہ پاک نے یہیں سے کیا. وہاں کے بیعت کے اور بھی بات، اس کے بعد دوسری لسٹ آئی، دوسری لسٹ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دی. سب سے پہلے کیا کہا؟ اس عقیدہ. شرک کے بعد پھر دوسرا معاملہ چلتا ہے. تو میرے بھائیو، بڑی اونچی چیز ہے. سب سے بڑی بیماری کا مرض اللہ نے کیسے بتایا کہ ہمیں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جانا ہے. اب عقیدہ بھی اپنے صحیح کر لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے بیعت ہونے کا. سبحان اللہ، کہ ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں. شرک سے کیسے بچیں؟ بس فالو کریں اپنے شیخ. جب تک میں حضرت صاحب سے نہیں ملا تھا، لاکھوں چیزیں تھیں میرے ذہن کے اندر، لاکھوں راستے تھے، اور اتنا تذبذب تھا، اتنا سسپینس تھا لائف میں کہ ہر آدمی میں اٹریکشن نظر آتی تھی. یار یہ تو بہت بڑا انسان ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں. یار یہ تو بہت بڑا پیر ہے، سب دنیا سے ساتھ لگی ہے. یار یہ تو بہت اچھا فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے. دیکھیں نا، تو جس وقت میں حضرت کی خدمت میں پہنچا ہوں ہزاروں کیفیتوں کے ساتھ، گو اس وقت میرے اور حضرت کے، ظاہر میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، خیالات میں چیز میں اختلاف تھا، موجود تھا. میں اور کسی سرکل میں گھوم رہا تھا، حضرت کی لائف بالکل مختلف تھی. لیکن جب میں وہاں گیا، وہ اللہ نے سلیکشن دیا اور جا کے میں نے حضرت کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ میرے ٹیچر ہیں اور میرے استاد ہیں اور میرے مرید، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے شیخ ہیں. جیسے ہی ہاتھ پکڑا، تسلیم کر لیا نکلنے کے، جو آپ ہیں وہ میں ہوں، ختم. سبحان. اس دن کے بعد، اس لمحے کے بعد، واللہ ہر چیز وہ مجھے محبوب ہو گئی جو میرے شیخ کو محبوب تھی. حضرت تھانوی سے اتنی محبت ہو گئی مجھے، میں حضرت کو بہت زیادہ تھی. ہر بات ان کا مقولہ پیش ہوتے تھے، بے انتہا محبت، بے انتہا محبت ہوگی. حضرت تھانوی کتابیں اتنی پڑھی میں نے، بے انتہا حوالے میں، سب قرآن بند کر دیے. صرف واحد ایک میرے پاس اب بھی دیکھیں کہ قرآن پڑھتا ہوں، بیان قرآن نہیں پڑھتا.
نہیں، سمپل قرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سمپل، ہزاروں نقاط نکالتا ہوں اس میں سے، اس قرآن کا صلاح دیتا ہے، کوئی تفسیر نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ میرا ہوگا جو میرے شیخ کا عقیدہ تھا، وحدانیت اور رسالت، اتنی محبت نبی پاک کے جس کا تصور نہیں کر سکتا، وہ ساری عارضی محبتیں جو تھیں نا، جس پہ ہمیں رونا بھی آتا تھا اور راتوں کو بہت تماشے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا، خدا کی قسم ہوا بن کے اڑ گئی۔ تو میرے بھائیوں، اتنے ایک راستہ اللہ نے دیا ہے، اور آج بھی ہم سوتے رہے، یاد رکھیں، آج بھی ہم سوتے رہے اور ہم یہ کام نہ کیا جو اللہ نے کتنا بڑا راستہ اور آسان راستہ کھولا ہے، تو خود سارے عقیدے بن جاتے ہیں انسان۔ لیکن اب جن لوگوں نے کیا ہے یہ کام، کسی شیخ سے منسلک ہیں، ان کو یہ اپنے ذہنوں کو ذرا ٹٹولنا پڑے گا، اپنے خیالات کو ٹٹولنا پڑے گا کہ واقعی تمہارے اعتقاد، یاد رکھ کہ سب سے بڑی چیز پہلے کیا ہوتی ہے؟ اعتقاد ہوتا ہے انسان کا۔ جس وقت توبہ کرنے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مومن عورتوں کو، کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کا اعتقاد بنانا ہے آپ نے۔ وجہ کیا ہے؟ جب اعتقاد آپ کا ہوگا، اس اعتقاد کے زیر اندر جا کے پھر سارے انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ جس کے اعتقاد خراب ہے اس کے پھر عمل بھی خراب ہوں گے، جس کے جو اعتقاد وہ رکھے گا اس کے عمل بھی اسی طرح نکلتے ہیں۔ یاد ہمارے اعمال ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں، پہلے اعمال نہیں آتے، پہلے کیا آتا ہے؟ اعتقاد آتا ہے۔ اگر وحدانیت پہ پورا اعتقاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری سچی عاشق ہے، سچی محبت ہے، تو سارے ہمارے جو اعمال ہوں گے اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اسی اللہ کے بیعت کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا فی شیک کرو، اس کے عقائد میں ضم کر دو اپنے آپ کو، کوئی جواب سوال اس میں نہیں ہونا چاہیے، پورا اعتقاد کے ساتھ کہ الحمدللہ پکا اس کا اعتقاد ہے، پکا راستہ ہے اس کا، پکے سب کچھ ہے، اسٹریٹ پاتھ، آئی بلیو ایوری تھنگ۔ دنیا کھڑے آپ کو کہے کہ نہیں فلاں ہے، یہ بدعت ہے، پتہ نہیں، اگر میرے شیخ کی طرح حکم ہے یہ بالکل جائز چیز ہے، اس منزل پہ جا کے پھر انسان کی شرک نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایک راستہ دے دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ شرک جیسے موذی چیز سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اتنی احتیاط کہ کسی کوئی گناہ اس کے مقابلے میں گناہ نہیں ہے جتنا بڑا شرک ہے، اور کوئی آدمی بچ نہیں سکتا اس سے جب تک کہ اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ واہ خدا الحمد للہ رب العالمین۔